شریف گزارتا ہوں 4 سال سے۔ پچھلے سال باب الفات سے آپ ان ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ وہاں پہ احسن اقبال بھی اعتکاف بیٹھا ہوا تھا اور اتفاق سے میں بھی وہیں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ڈاکٹر عبد الباسط ہے وہاں پہ، وہ درس قرآن دیتا ہے، کائنات کی ساری بدصورتی اس پہ قربان کر دیں پھر بھی وہ بدصورتی میں اول نمبر ہے۔ اتنا کمال کا نوبل انعام اگر بدصورتی میں ملے تو ڈاکٹر باسط کا نمبر ہے۔ تو وہ درس دے رہا ہے اور دوران درس اس نے بڑے واہیات قسم کے الفاظ استعمال کیے، کہا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت رکھنا، یہ لفظ سنیے، رغبت رکھنا شرک اکبر ہے، اور یا رسول اللہ اس وقت جائز تھا جب نبی حی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب شفاعت، طلب مغفرت اس وقت جائز تھا جب نبی حی تھے۔ یہ لفظ انہوں نے پکائے ہوئے، یعنی جب نبی زندہ تھے، کیونکہ وہ حیات النبی کے منکر ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دوڑ دوڑ کے تم معاہدہ شریف کی طرف جاتے ہو، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو، اس سے اجتناب برتو، اور یا رسول اللہ پہ فتوے اور پھر میلاد پہ جناب سارا احسن اقبال کو میں نے اس دن دیکھا، یہ کھڑا ہو گیا، عینی شاہد ہوں میں اس کا، احسن اقبال کھڑا ہو گیا، یہ کہنے لگا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، یہاں ہر مسلک کا بندہ موجود ہے تو سب کی دل آزاری ہوتی ہے۔ میں اس کے پیچھے کھڑا تھا، میں نے کہا احسن اقبال صاحب یہ لوگوں کی دل آزاری نہیں ہو رہی، یہ بدبخت نبی پاک کی دل آزاری کر رہا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ جناب آپ اس پہ میرے ساتھ یہی گفتگو کرتے ہیں، طلب مغفرت اور طلب شفاعت کی آپ نے بات کی، کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں نے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 پڑھ دی۔ پڑھ دوں؟ آپ نے کہا خطاب تو پھر ایسا ہوتا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اب یہ 1965 والا سپیکر لگا ہوا ہے، اس پہ میں تو نہیں پڑھ سکتا بھائی۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، یہ سورہ محمد ہے، آیت نمبر 19 ہے، اور اس کا ذرا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، آپ اپنے بظاہر خلاف اولا کے لیے اور مؤمنین و مؤمنات کے لیے استغفار فرمائیں۔ اب فوراً وہ، میں نے کہا یہ آیت بتاتی ہے کہ آج بھی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی امت کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو وہ جھٹ پٹ بولا، پورے عرب میں گھومے، کسی نے یہ تفسیر نہیں کی۔ میں نے کہا آپ تو جناب خارجی ہیں، کیونکہ پاکستان سے امپورٹ کیے گئے ہیں نا، آپ تو عربی ہیں ہی نہیں۔ بلکہ الجوہر المنظم کے اندر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اس کو دلیل بنایا کہ آج بھی کریم رؤوف الرحیم نبی امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ اور مجموع زوائد کے اندر یہ صحیح الرجال حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا آیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم، فرمایا میرے غلاموں میرا ظاہری طور پہ تم میں رہنا اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ تم حدیثیں سنتے سناتے ہو، وفاتی خیر لکم، اور میرا پردہ کر جانا اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ تعرض علی اعمالکم، میرا پردہ کرنے کے بعد بھی تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہو۔ وما رأیت من خیر، اگر تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا حمدت اللہ علیہ، اللہ کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی۔ وما رأیت من شر، اگر تم برے عمل کرو گے استغفرت اللہ لکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ جی یار شعر تقریر نہیں ہے، میں رہ جاتا ہوں رات کو تقریر سنا دوں گا یار، کون سا مسئلہ ہے؟ میں کو لنگر دے کے تھوڑا تو نمجھنا سامنے زید شام توجہ کرنا، لوگ لنگر دے کے بھی نام لکھواتے، ہم بھی دھرنے میں حاضری لگوائے ہیں، تو سامنے زید شام توجہ کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج بھی امت کے لیے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دعائے مغفرت فرما رہے۔ اچھا یہ بات کر کے ہم پیچھے ہٹے نا، تو احسن اقبال سے میری بات ہوئی تو کہتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے ہمیں اتنا سخت لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا ان سیاسیوں کا سب سے بڑا ایشو پتہ کیا ہے؟ 3 چیزیں انہوں نے رٹی ہوئی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او جی مائی کوڑا سٹ دیا تو سرکار نے کچھ نہیں آکے، یہ 3 چیزیں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے کہتا ہے آپ بھی شدت پسند لگتے ہیں، آپ بھی شدت کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی آپ کو، حضور تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ میں نے کہا احسن اقبال صاحب یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین گناہگار کے لیے پڑھی جاتی ہے، سیاہکار کے لیے پڑھی جا سکتی ہے،
بدعمال بد کردار کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، نبی کے غدار کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی۔ میں نے کہا نبی کے جب غدار کی بات آئی تو پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 پڑھی جائے گی، والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اللہ اور اس کے حبیب کو اذیت دے، اس پہ دنیا اور آخرت کی لعنت ہے۔ وہاں رحمت کی بات گستاخ کے لیے نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا جائے گا۔ میں نے کہا جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے گستاخ اور غدار کی بات آئے گی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہاں نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہاں جناب والا سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 پڑھیں گے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ رب فرماتا ہے جہاں میرا نبی کا گستاخ مل جائے وہیں ٹپکا دو۔ میں نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین گستاخ کے معاملے میں نہیں پڑھی جائے گی۔ میں نے کہا یہ علماء سے پوچھو، آؤ قائد اہل سنت حضرت قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے پوچھو کہ کون سی آیت پڑھنی کہاں ہے۔ جب معاملہ گستاخ کا آئے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 پڑھی جائے گی، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ جو اس دین متین پہ بلنڈر کرے گا، اس دین متین پہ تانہ زنی کرے گا، اس کی سزا کیا ہے؟ ایسے کفر کے سرغنوں کو قتل کرنے کا حکم قرآن نے دیا۔ جب معاملہ سردن سے جدا سردن، گستاخ رسول کی ایک سزا، سردن سے جدا سردن، گستاخ رسول کی ایک سزا، سردن سے جدا، غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، غازی تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار۔ جہاں معاملہ گستاخ رسول کا آئے گا وہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھنی، وہاں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 41 پڑھنی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جہاں معاملہ گستاخ کا آئے گا وہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 پڑھی جائے گی، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم۔ ہمارا لا منسٹر اتنا بڑا بلنڈر ختم نبوت پہ کرے اور پنجاب کا لا منسٹر اتنا بڑا بلنڈر کرے جناب والا ختم نبوت پہ، پھر بھی تعویلیں نکالے اللہ یہاں تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے یار۔ قرآن پڑھو، غلام حاضر ہوا، یا نبی اللہ اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اونٹنی گم ہو گئی تو مسجد نبی میں تھوڑی آئی ہے، جاؤ جنگل میں جا کے ڈھونڈو۔ نا صحابی گھر سے نکلا یہ عقیدہ لے کے نکلا کہ غیب دان نبی سے پوچھتا ہوں میری اونٹنی کدھر ہے۔ آئے یا نبی اللہ میری اونٹنی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا فلان جنگل میں چل جا، اس کی نکیل فلان درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے۔ وہ جب وہاں گئے، اللہ اکبر توجہ کرنا، اب بیچ میں دو بیٹھے تھے رپورٹ لینے والے، یہ پرانی چیز ہے، سارے سننے کے لیے نہیں آتے، کچھ رپورٹ کے لیے بھی آتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح آتے تھے۔ آئے اوپر سے کلمہ پڑھا، اب ذرا توجہ کرنا، ابن جریر راجع قول عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک